انسان ذہین اور فتین ہونے کے باوجود صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اسے نظر آتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات صرف ان چیزوں کے گرد محدود ہوتے ہیں جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اسلام کا جو نظریہ، اسلام کی جو پہچان مغرب تک دی جاتی ہے وہ حقائق سے بہت دور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی حقیقت بیان کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اسلام اس دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی بات بھی آپ کی سوچ کو بدل دے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس دنیا میں انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، قتل و غارت کا سامان تھا، معاشرے میں حیوانیت عروج پر تھی، کبھی پانی کی بات پر جنگ ہوتی تو کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر خون ریزی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ معاشرے کا وہ بھیانک تصور تھا جسے آج کا مغرب کا تہذیب یافتہ کہلانے والا انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھی، تو رب کائنات نے اس معاشرے کی تربیت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا درس دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں در حقیقت اسلام کیسا دین ہے، تو پھر سنیں، اسلام ایسا دین ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں انسانیت کی بات کی گئی ہے۔ اسلام نام ہے محبت کا، اسلام راستہ ہے سکون کا، اسلام احساس ہے معرفت الہی کا، اسلام سوچ ہے شفقت و الفت بیان کرنے کی، اسلام بنیاد ہے حق و سچ کی بات کرنے کی، اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ الغرض اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی سوچ ہے۔ میری ناقص سوچ اسلام کو بیان کرنے سے قاصر ہے، مگر اسلام کو آج جیسے بیان کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے میرا اسلام۔ میرا اسلام تو عورت کو ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور آج کے لبرلز کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام تنگ نظری سے رکھتا ہے۔ اب خود فیصلہ کریں، اسلام نے عورت کو جائیداد کا حصے دار بنایا ہے، عورت کو ماں کی روپ میں شفقت کا سایہ دیا ہے، اسلام نے بچوں کے حقوق متعین کیے ہیں، اسلام نے والدین کے حقوق اور انسانیت کی توہین کے خلاف قوانین بنائے ہیں، عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اس سے اسلام کو کیا فائدہ؟ پردہ تو عورت کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ جب بھی ہم نے اسلام کے قوانین، اسلام کی حدود سے تجاوز کیا تو ہم ہمیشہ منہ کے بل گرے ہیں۔ اسلام نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب دوں گا۔ آپ نے کبھی شیر اور ہرن کا مقابلہ دیکھا ہے؟ تو شیر ایک خون خوار جانور ہے، وہ جب حملہ کرتا ہے تو ہرن خاموش نہیں رہتا، وہ اپنے دفاع کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، جب بھی کوئی ظالم مظلوم پر جبر کرتا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ انسان کو جب آسائش اور عیاشی کا سامان ملتا ہے تو پھر وہ انسانیت کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، اور اسے یہ دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے۔ تو جب ظالم حکمران حملہ آور ہوتا ہے تو کیا اس کا دفاع نہ کیا جائے؟ جو امریکہ، روس، بھارت اسلام کو دہشت گردی اور شدت پسندی کا نام دیتا ہے، وہ خود کیوں کر ایٹمی پاور اور جنگی ساز و سامان تیار کر رہا ہے؟ یہ نظام قدرت ہے کہ جب بھی کوئی ظالم مظلوم پر جبر کرتا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف اس بات کا جواب ہے کہ جہاد بھی تبھی عائد ہوتی ہے جب ظالم ظلم کی انتہا کر دے، پھر اس کا دفاع نہ صرف ضروری ہوتا ہے بلکہ زندگی کی بقا جہاد میں ہے۔
وہ امریکہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا اس وقت انسان ختم نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت امن اور انسانیت کہاں تھی؟ اس وقت مغرب کے مفکر کہاں تھے جو جانوروں کے قتل پر پارلیمنٹ ہلا دیتے ہیں؟ مگر اس دنیا کا سب سے بڑا خطرناک حملہ ہوا، لیکن آج بھی امریکہ دہشت گرد نہیں ہے۔ آج جس اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اس اسلام نے تو امن کا پیغام دیا ہے۔ طائف والے حملہ کرتے ہیں، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ کربلا پر حملہ ہوتا ہے تو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امن کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں۔ ارے نادانو، تم نے کبھی اسلام کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ تم نے کبھی اسلام پر عمل ہی کہاں کیا ہے؟ اگر تمہاری ماں کی تصویر کا کوئی خاکہ بنائے تو غیرت مند انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کیوں کوئی بنائے؟ ہماری غیرت کبھی بھی اس کام کو کرنے نہیں دے گی۔ ہم جان تو قربان کر دیں گے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج کا انسان بڑا مکار اور مفکر بن چکا ہے۔ آج کا تعلق صرف فائدے اور نقصان کے بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، پر میرا اسلام ایسا درس نہیں دیتا۔ میرا اسلام غریب، امیر، زمیندار، مزارع، افسر، ملازم، بادشاہ، رعایا، کسی میں بھی فرق نہیں رکھتا۔ جو مقام اسلام نے ماں باپ کو دیا ہے، آپ جس مذہب کو بھی پڑھیں گے کہیں بھی یہ مقام نہیں ملے گا۔ مغرب کی تہذیب میں تو خاندانی نظام ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت سونپ دی ہے۔ پتہ جب تک ہم جوان ہیں تب تک ہمیں شاید کسی کی ضرورت نہ ہو، کیا ہم اس ماں کا بڑھاپے میں سہارا نہ بنے جس نے بچپن میں آپ کے وجود کو سنبھالا؟ میرا اہل مغرب سے سوال ہے کہ کیا والدین کا اتنا بھی حق نہیں کہ ان کو ہم کھانا کھلا سکے؟ یہ اولڈ ہاؤس تو اہل مغرب کی پیداوار ہیں اور یہ انہیں ہی مبارک ہو۔ ہمارے والدین جب ہمیں بچپن میں کھلا سکتے ہیں تو پھر ہم بڑھاپے میں ان کا سہارا کیوں نہ بنے؟ آج کے دور میں داڑھی والے شخص کو صرف دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں پتہ یہ صرف سوچ بن چکی ہے۔ وجہ بہت سادہ سی ہے، کیونکہ دہشت گردوں نے داڑھی کا سہارا لیا ہے۔ اگر مسلمان جہاد کرتے بھی ہیں تو صرف اپنے دفاع کے لیے۔ مسلمان تو محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مفکر آج ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اس کا تصور دراصل اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے تعلیم کا کنسپٹ، تعلیم کی روح کی پرورش کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو آزادی کی کیا خوب شرط رکھی تھی کہ مسلمان کے بچوں کو تعلیم دو اور تم رہا۔ کیا ایسا انصاف اس دنیا کی تاریخ میں کہیں ملے گا؟ نہیں۔ اسلام نے جو فیصلے، جو انصاف کیے ہیں انہیں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آج بس ایک خامی نے ہمیں ختم کر دیا، وہ ہے کہ ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے۔ ہم ناکامی اور مایوسی کے دھانے پر آ گئے ہیں۔ کاش کوئی اسلام کے اصولوں کو اپنائے تو پھر وہ ریاست محبت کا پیغام ہی بنے گی، نہ کہ قتل و غارت کا۔ یہ سب دولت اور عیاشی کے سامان ہیں جو آج کے انسان نے اپنا لیے ہیں، اور اسلام کیونکہ ایکوالٹی کا حکم دیتا ہے تو پھر ان عیاش حکمرانوں کو کیوں پسند آئے گا؟ کسی کے کہنے یا عمل نہ کرنے سے نہ ہم مسلمان دہشت گرد ہیں اور نہ ہمارا امن کا پیغام ختم ہوگا۔ اسلام امن کا درس ہے، شفقت کا نام ہے اور رہے گا۔ جو لوگ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ خود ایک دن بدنام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کا غلط پہلو جو مغرب کے لوگوں میں پھیل چکا ہے وہ ختم ہو جائے اور اسلام کا اصل مقصد
پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔